بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب آپ کسی کو کسی مشکل میں پھنسا دیکھیں تو آپ کے پاس تین ہی آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پاس سے اندھے بن کر گزر جائیں کہ آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں، دوسرا یہ کہ آپ مدد حاصل کرنے کے لیے دوڑیں، اور تیسرا یہ کہ آپ خود سے مصیبت زدہ شخص کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ شاید ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہ سوچے کہ ہم مشکل میں بھاگ کھڑے ہوں گے، لیکن کسی کو بھی یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ ہم کیسے برتاؤ کریں گے جب ہم کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہوں۔ لیکن ان چار جوان کینیڈین لڑکوں کے لیے اپنی آنکھیں اس معاملے کو دیکھ کر بند کر لینا بالکل بھی ایک آپشن نہیں تھا۔ ان دوستوں کو جب محسوس ہوا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ان نے خود سے ہی معاملے کا پیچھا کیا اور آخر اس شخص کو اس بچی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ سارا ماجرا کیا ہوا آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ناظرین کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، آج بھی ان کے کھیل کے میدان میں یہ ایک عام سی رات تھی اور یہ چاروں لڑکے خوشی خوشی سکیٹنگ کر رہے تھے۔ اس انڈر گراؤنڈ پارکنگ گراج میں ان لڑکوں کو کھیلتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پھر ان لڑکوں کو کچھ مشکوک نظر آیا، جس کو دیکھ کر جس جگہ تھے یہ لڑکے وہیں پر رک گئے۔ ایک بڑے ہی اچھے سوٹ میں ملبوس شخص اور ایک 14-15 سال کی بچی اس پارکنگ گراج کے اندر سے گزر رہے تھے، اور یہ شخص گھسیٹ کر اس بچی کو لے کر جا رہا تھا، لیکن اس کا اس بچی کو کھینچ کر لے کے جانے نے ان لڑکوں کو شک میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ اس بچی کے بارے میں کچھ اور ہی بات نے ان لڑکوں کو بہت ہی جلدی شک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بچی چلا اور رو بھی رہی تھی، وہ بس اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ گندے اور خراب ہو چکے تھے، اور یہ تمام باتیں ان لڑکوں کو شک میں ڈالنے کے لیے کافی تھیں۔ اس وجہ سے ان چاروں لڑکوں نے اس شخص کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس سے پوچھ سکیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے جب اس شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس بچی کا باپ ہے، اور لڑکوں نے سوچا کہ شاید اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا ہے، اس وجہ سے ہی وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ اس بچی نے اس مبینہ بات کی ان باتوں کی نہ تو تائید کی اور نہ ہی کہا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی پیچھے تو ہٹ گئے، لیکن انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ رات ہو رہی تھی اور ان لڑکوں کو اندھیرا پڑنے سے پہلے گھر پہنچنا تھا، اس وجہ سے ان نے اپنے سکیٹ بورڈز اور دیگر سامان کو پیک کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ اس لڑکی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے ان کے پاس کچھ بھی کرنے کا چارہ نہیں تھا، لیکن ان کی چھٹی حس چیخ چیخ کر انہیں کہہ رہی تھی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور کچھ نہ کچھ یہاں غلط ضرور ہے۔ واپس جاتے ہوئے انہیں بہت پریشانی ہوئی۔ وہ کیسے 100% یقین کر سکتے تھے کہ یہ شخص اس بچے کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے والا۔ یہ لڑکی رو رہی تھی اور اس شخص سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر یہ لوگ اس اندھیرے پارکنگ پلازے میں رات کے اس پہر کیا کر رہے تھے؟ شاید وہ اپنی کار ڈھونڈ رہے تھے، لیکن لڑکوں کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے وہم کو دور کرنے کے لیے انہیں واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس شخص کو چھپ کر دیکھ سکیں۔ وہ اس زیر زمین پارکنگ لاٹ میں چھپتے چھپاتے گھس گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے کرتے ان چاروں نے اس شخص کو ڈھونڈ نکالا۔ جب ان نے اس مبینہ باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھا تو ان کو بہت غصہ بھی آیا اور خود کو انسان کہنے پر شرمندگی بھی ہوئی۔ ان لڑکوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص اس بچی کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو ان کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ان لڑکوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس ظالم حیوان کو اس بچی کے ساتھ سے کیسے ہٹائیں۔ فوراً سے ان نے خود کو سنبھالا اور روتے ہوئے اس شخص کو اس بچی کے ساتھ اپنی حیوانی خواہش کو پورا کرنے سے روک دیا۔ اس شخص کو جب سمجھ آئی کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے تو اس نے ان لڑکوں پر اپنا رعب جمانے کی کوشش کی اور ان کو دھمکیاں دی۔ آخر اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ ایک لڑکے کو اس نے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو ان چاروں میں سے 3 لڑکے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ ادھر یہ معصوم بچی ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی اور ابھی تک ہوش سنبھال نہیں پائی تھی۔ اب یہ لڑکے اس شخص کے تعاقب میں تھے۔ ایک لڑکا اس بچی کے ساتھ ہی رک گیا تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ دوڑتا دوڑتا یہ شخص باہر گلی میں پہنچ گیا تھا۔ جب اس شخص کو پتہ چلا کہ وہ گھیرے میں آ گیا ہے تو اس نے ان لڑکوں کے سکیٹ بورڈز کو اٹھا کر ان پر مارنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر یہ لڑائی چلی اور ان بچوں نے صحیح کر کے اپنا دفاع کیا۔ کسی بھی وقت وہ کوئی اسلحہ نکال سکتا تھا، لیکن یہ بچے ڈرنے والے نہیں تھے۔ خوش قسمتی سے وقت رہتے پولیس والے پہنچ گئے۔ یہ تینوں لڑکے فوراً سے لڑکی کا پتہ لگانے دوڑ پڑے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بچی اب کچھ ٹھیک ہے تو یہ لڑکے پولیس سے ڈر کر گھر چلے گئے۔ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سارا شہر ان کے اس کام پر ان کا کتنا شکر گزار ہوگا۔ پولیس کے چیف کانسٹیبل راجر چیپمین نے ان لڑکوں کو کال کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان لڑکوں کا شکریہ ادا کر سکے، لیکن ان لڑکوں نے سوچا کہ پولیس ان کو اس شخص کے ساتھ لڑائی کرنے کے جرم میں گرفتار کرنا چاہتی ہے، اس لیے ان نے اس کی کال ہی نہ اٹھائی۔
آخرکار پولیس چیف ان کو اپنا مقصد بتانے میں کامیاب ہوا اور ان بچوں کو پولیس والوں کے اس کام پر نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ خوشی بھی ہوئی۔ ان چاروں لڑکوں کو پولیس چیف نے ایک ایوارڈ دینے کے لیے بلایا تاکہ وہ ان کو شہر کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر انعام دے سکیں۔ ان لڑکوں نے کہا کہ ان نے وہی کیا جو شاید ان کی جگہ پر کوئی بھی ہوتا تو کرتا، اور آئندہ بھی وہ اپنی چھٹی حص پر یقین کرنے کی کوشش کریں گے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔